کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمین اعظم ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے. کیا جاننا چاہیں گے آج کے حالات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو سارے میرا خیال یہ یو ایم ٹی کا ہی ہیں. جی تمام اسٹوڈنٹ جو آج ہمارے ساتھ ہیں یہ یو ایم ٹی سے ہیں. جی سمین، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں انرجی کرائسس جو ہیں وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن؟ ہاں، بہت اصل لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جی کہ آخر ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے ہمارا بالکل ہی جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتا. اچھا، اس میں کئی ریزنز ہیں. ایک تو بدنیتی ہیں حکومتوں کی، ایک غلط پالیسیاں ہیں. یعنی کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا جی ہم رینٹل پاور پلانٹ اس لیے لا رہے ہیں کہ اگر ہم آئی پی پیز کو کہیں گے نجی پاور ہاؤس لانا چاہیں گے تو وہ 2.5 سال 2 سال 3 سال لگتے ہیں. ایک طرف آپ نے یہ کہا، دوسری طرف 4 سال ہو گئے ہیں رینٹل پاور جو ہے وہ ٹکے کی بجلی پیدا نہیں کر رہے. 92 یونٹس بجلی پیدا کی انہوں نے، اور اتنی بجلی جو ہے وہ ہمیں کوئی 40 روپے فی یونٹ کے حساب سے پڑتی تھی، بہت مہنگی پڑتی تھی، اور وہ حل نہیں تھا. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لگے ہوئے یونٹ ہیں ان کو ہم پیسے نہیں دے پا رہے. اس سے سرکولر ڈیٹ کہہ رہے ہیں جی، ان کا ہم نے قرضہ دینا ہے. قرضہ کیا دینا ہے کہ پیسے دیں گے، وہ خریدیں گے پٹرول یا فیول خریدیں گے، فرنس آئل خریدیں گے، اس سے وہ کارخانے چلیں گے تو پرابلم پیدا ہوگا. آلٹرنیٹو انرجی پہ ہم نے سوچا نہیں. آلٹرنیٹو انرجی سے مراد یہ ہے کہ سورج سے انرجی لو، پانی سے لو، کوئلے سے لو. کوئلے اور پانی کے ذخائر ہمارے ہاں موجود ہیں، ہم اس پر ایک سیاست کر رہے ہیں جی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ خاصا مشکل ہو گیا ہے انرجی کی صورتحال کو لے کے آگے چلنا اور بڑھنا. اور قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں صوبوں سے مانگو، کبھی کہتے ہیں کچھ کرو. حالانکہ یہ وہ صورتحال اگر یوں ہی بڑھتا گیا آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں گے جی. جن محکموں نے پیسے نہیں دیے ان کی تو بجلی بند کریں، دوسروں کیوں کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ انڈسٹری کے لیے تو خاصا ایک دباؤ کی بات تھی جو اس وجہ سے پیدا ہوئی. جی بالکل. زیغم سیف یو ایم ٹی سے، آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو یہ بلدیاتی نظام کی جو بات کی ہے، یہ آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے اب جو یہ بات کی ہے، جو اس نظام کی جو بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہماری سوسائٹی میں کیا چینج لا سکتا ہے، یا مطلب کیا کس طرح سے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اصل میں جی 3 ٹائر سسٹم ہوتا ہے عام طور پہ 3 سطحوں پہ. ایک فیڈریشن کا ہوتا ہے جسے ہم فیڈریشن کہتے ہیں، کچھ لوگ یونین کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ہمارا صوبوں کی سطح پر، کچھ لوگ اسٹیٹ کہتے ہیں اسے. تیسرا ہوتا ہے لوکل سطح پر، باڈیز پر، جو سارے یہ کام جو لوگوں کی ضرورت، جسے ہم نالی موری کا کام تنظن کہا کرتے ہیں، وہ سارے کام جو ہے یونین کونسلیں، چھوٹی کونسلیں، لوکل باڈیز کیا کرتی، وہ ہم نے ابالش کر دی ہے. اور کہتے ہیں جی ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سا، انہوں نے ایک سسٹم دے دیا ہے کہ ہم اچھا وہاں مثلا امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے. ایجوکیشن کے لیے آپ نے چننا ہے اور وہی رن کرتے ہیں سکولز کو جو علاقے میں موجود ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پرائمری سکول جو وہ تباہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو پبلک سیکٹر سے کوئی لک آفٹر کرنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ بھی عمران خان اس کانسیپٹ کے ہیں کہ لوکل سطح پر اس پہ کام کیا جائے، دیہاتوں تک کی سطح پر ان کو آتھرائز کیا جائے، 7 آدمی ان کے الیکٹ کیا جائے اور وہی اس کو خرچ بھی کریں اور وہی اس کے نگران بھی ہوں. گویا ان کو ایک طرح کی امپاورمنٹ دینے کا ایک تصور ہے جو ایک پازیٹیو تصور ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، بحث کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں خامیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، پھر ہم دور کر سکیں گے. اس زمانے کا کوئی رضا ربانی بیٹھ کے کہے گا اس میں یہ خرابی ہے، یہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ مقامی سطح کے پرابلم مقامی سطح پہ طے ہونے چاہیے. جی عمر خیام. سر میرا سوال اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ امن کی آشا کے نام پہ جو انڈیا کا کلچر ادھر پاکستان میں مرج ہو رہا ہے، لائک انڈین موویز پاکستانی سنیماز میں چل رہی ہیں، آبویسلی وہ پاکستانی ٹریڈرز کے لیے ایک بزنس بھی ہے، لیکن اسے آپ آنے والے ٹائم میں کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے جو ایسے نہیں ہوتا تھا، پاکستانی موویز نہیں وہ کوئی دیکھنے نہیں جاتا تھا، لیکن انڈین کلچر جو ہے بہت تیزی سے مرج ہو رہا ہے. جس طرح سے موویز دکھائی جا رہی ہیں، لوگ ایک پیک پہ جا کے دیکھ رہے ہیں، سنیماز بن رہے ہیں، بہت سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس لائن میں، لیکن اس سے انڈیا کو ہی بینیفٹ ہو رہا ہے، بزنس وہی لوگ کر رہے ہیں. سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ہم نے ثقافتی طور پر اس کو شکست دے سکتے ہیں. ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ انڈیا کے ڈرامے سے کہیں سپیریئر تھا. یعنی کہ جب میں بلکہ مثال کئی بار دے چکا ہوں کہ جب امرتسر پہ ٹی وی قائم ہوا اور انہوں نے مغل اعظم وہاں چلائی تو لاہور کی سڑکیں سونی ہو گئیں، لوگ مغل اعظم دیکھنے بیٹھ جاتے تھے. جواب میں جب پاکستان ٹی وی نے اس زمانے میں وارث امجد اسلام امجد کا ڈرامہ شروع کیا نشر کرنا تو پھر امرتسر کی سڑکیں خالی ہو گئی تھیں. یہ ڈرامے ہزاروں روپے میں بنتے تھے، وہ فلمیں کروڑوں روپے میں اس وقت بھی بنتی تھی، اب تو شاید اربوں تک پہنچ جاتی ہے.
تو کلچرلی اور تخلیقی طور پر ہم پیچھے نہیں ہیں. پیسے کے بغیر بھی ہم ان کو مار دے سکتے ہیں. اب ان کی ٹیکنالوجی کی گرامر اور وہ جو کام دکھا رہے ہیں اس کی چکا چوند میں ہمارے بہت سے لوگ آ گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سارے کام کرتے ہیں جی. ان کی موویز کو بھی ہم لگتا ہے وہ ایک شو جس طرح دیکھیں کبھی ہوا تھا کہ ہماری خبر نامے کے درمیان میں آپ کو انگلش فلم کا میں کہوں گا ٹوٹا نظر آ جائے, اب آپ کو وہ نظر آتا ہے. اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے جی. اب گلوبل میڈیا ہوتا جا رہا ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے باہر کے اثرات آتے جا رہے ہیں. اب لوکل چینلز پہ بھی یہ اثرات جب پھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے امپیکٹ تو پڑتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. ہماری فلم انڈسٹری ویسے بیٹھ چکی ہے پہلے ہی, انڈین سینما کے آنے سے پہلے. ہم نے اس کو جواب کیسے دینا ہے, اپنی انڈسٹری کو اس پہ پاؤں پہ کھڑا کر کے, اگرچہ مارکیٹ چھوٹی ہے, یا اپنے ڈرامے کے ذریعے سے جو ایک زمانے میں ڈومینیٹ کرتا رہا. یہ پالیسی ہمیں طے کرنی پڑے گی جی. جی بالکل. میر صاحب, جسکم نے سندھ بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے, اب اس کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے اور خاص طور پر اس کے نتائج کیا آ سکتے ہیں؟ ہڑتال کا یہ جسکم کے جو صدر تھے بشیر قریشی, ان کا انتقال ہوا تھا. ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو شاید کوئی اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کوئی زہر خانی کا اس کا خطرہ ہے ان کی. انہوں نے کہا ہم تو کچھ ان کے کرانا چاہتے ہیں وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ. ان کا کیمیکل انالیسس کے لیے حکومت سندھ کو کہا تو انہوں نے سول ہسپتال کراچی میں ریفر کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جا خان ہسپتال میں ریفرنس کر. تو انہوں نے کہا جی یہ جان بوجھ کے کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. جسکم سندھ کی ان 2-3 پارٹیوں میں ہے جن میں ایک طرح کی طاقت ہے قوم پرستوں میں, لیڈروں میں, اور اس کو بلکہ تھوڑا سی علیحدگی پسند کہا جاتا ہے جی. اور باقی جو بلکہ بشیر قریشی ان میں سے بڑے ماڈریٹ گنے جاتے ہیں جی. یہ سندھ کا اپنا گروپ ہے, ان کا بیٹا اور پوتا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اگرچہ یہ بھی اسی سے امپریس تھے. قادر مکسی ہیں, بہت سے لوگ ہیں. تو بشیر قریشی کی وفات کو ان کی پارٹی ایک قوت میں بدلنا چاہتی ہے, استعمال کرنا چاہتی ہے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کی پارٹی بھی زندہ ہے, یا سچ مچ انہیں شک ہے کہ ان کے لیڈر کو مارا گیا ہے. اور میرے خیال میں حکومت کو وہ جہاں سے کرانا چاہتے ہیں اس کا تجزیہ اور ٹیسٹ وہ کروا لیں. آغا خان لیبارٹری جو ہے وہ بڑی غیر جاندار لیبارٹری ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اگر زہر خانی کا کوئی واقعہ ہے یا کچھ اور انہیں شک ہے تو یہ حکومتی سطح پہ ہوا ہوگا. حکومت کو تو اتنا کوئی ڈر ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ بات کہیں درست نکلے بھی تو. لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ بجائے اس کو مسٹری بنانے کے, اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. جی بالکل. ہمارے پاس ای میل بھی ہیں میر صاحب, مختصر جو ہے وہ وقت کی کمی کے باعث جو ای میل پر نظر ڈالیں گے. گلگت کے حوالے سے بھی ایک ای میل ہے, اور بھی بہت ساری ہے. میں چاہوں گی کہ گلگت کو ہم ڈسکس کر لیں. گلگت میں کرفیو کا 8واں دن ہے, مریض پریشان ہے, کوئی حل نظر آتا ہے یا نہیں آتا. یہ رضوان ہے, کراچی سے انہوں نے ای میل کیا ہے, تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نظر آئے گا یا نہیں. گلگت اور بلتستان کے مسئلے پر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پہ گفتگو کریں. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہو گیا ہے, اور ہمارے علاقے میں پاکستان میں خاص طور پر کراچی کا علاقہ ہو, چاہے گلگت بلتستان چترال کا علاقہ ہو, چاہے بلوچستان کا علاقہ ہو, چاہے پٹھانوں فاٹا وغیرہ کا علاقہ ہو, جہاں شیعہ سنی تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ کارروائی کرنے والا کیڈر ہے, لوگ ہیں, خاص لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, عوام میں نہیں ہے کوئی اس طرح کی نفرت جس کو کہا جائے. بعض علاقوں میں انہوں نے عوامی سطح پر بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. گلگت و بلتستان بدقسمتی سے وہی علاقہ تھا جس وقت گورنر بھی اس کا اسماعیلی ہے, اور وزیر اعظم بھی کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے. اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ چلاس میں جب واقعات ہوا تھا, لوگوں کو بس سے اتار کے مارا گیا تھا, تو حکومت نے کمپنسیشن دی تھی. یہاں کمپنسیشن کیوں نہیں دی گئی؟ بس اس پہ ہنگامہ ہو گیا اور گرینیڈ پھینک دیا, کسی نے کچھ کر دیا. 7-8 دن سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے. لوگ بہت ٹینس ہیں, اور یقیناً یہ صورتحال جو ہے نا پریشان کن ہے. اور میرا خیال موبائل فون بھی سارے وہاں کے بند کر دیے انہوں نے, سروسز کو بند کیا ہوا ہے. یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے. اب تو اسی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں, اور انہوں نے گویا الیکشن میں جیتی ہے, تو انہیں چاہیے کہ یہ اس میں بڑی ایکٹیو حصہ لیں. وہاں صوبہ ایک طرح کا آئینی صوبہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح باقی 4 صوبے ہیں, لیکن اس کو صوبے کا سٹیٹس دے کر ایک طرح سے اس علاقے کو ایک طرح انڈیپینڈنس دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ کام کر سکیں. تو اس کا علاج تو یہی ہونا چاہیے کہ بڑے ایک فعال طریقے سے اس کو قابو میں لایا جائے. جی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ زیغام, عمر اور سمین آپ کا, اور خاص طور پر آپ کا میر صاحب بہت شکریہ کرتا ہے. جی بالکل. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ کی جو ای میلز ہیں, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت ساری خبروں اور تبصروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.